وہ سب کچھ جو آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے میں خوش آمدید. میں لبنہ مرزا ہوں اور آج ہم دوائیوں کے بارے میں بات کریں گے. جیسے جیسے کرونک ڈیزیزز یا طویل عرصے کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی لوگ بہت ساری دوائیاں اکٹھے استعمال کر رہے ہیں اور ان دوائیوں کے اکٹھے استعمال کرنے کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس وجہ سے یہ بات بہت اہم ہے کہ تمام مریضوں کو اپنی سب بیماریوں کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو اور انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کون سی دوا کس بیماری کے لیے لیتے ہیں. دوا کو درست طریقے سے لینے کا ٹائم کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہیں, کھانے سے پہلے لی جائے بعد میں لی جائے یا جو بھی اور انٹریکشنز یعنی کہ ایک دوا دوسری دوا کے ساتھ لی جائے تو کیا پرابلمس پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ سب چیزیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر دوائیوں کو صحیح طریقے سے نہ لیا جائے تو فائدے کی جگہ الٹا نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. اس لیے تمام مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ایک فولڈر رکھیں اور جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں دکھانے کے لیے تو اپنا فولڈر ساتھ لے کے جائیں. اس میں جتنے بھی ان کے میڈیکل ریکارڈز ہوں وہ اپنے ساتھ ہی رکھیں اور اپنی بیماریوں کا ریکارڈ آپ کو جو بھی بیماریاں ہیں وہ سب لائن سے لکھ لیں. ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک مریض کا یہ ریکارڈ ہے تو مائی ہیلتھ پرابلمس, ان کو ڈائبٹیز ہے, ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول, آرتھرائٹس, انیمیا اور آسٹیوپروسس, اور اس کے نیچے ساری دوائیاں جو یہ مریض لیتے ہیں وہ لائن سے لکھی ہیں اور دوائیاں اپنی ڈوسز کے ساتھ کتنی دفعہ لینی ہے دن میں, کیسے لینی ہے اور کون سی دوا کس بیماری کی ہے. یہ سب چیزیں ہر مریض کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی کیمیکل ہم اپنے جسم میں ڈالنے کے سب سے زیادہ ذمہ دار خود ہیں. یہاں پر میرے پاس کچھ دوائیاں رکھی ہیں. ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ ایک مریض 5, 6, 10 دوائیاں تک استعمال کر رہا ہے تو ان دوائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا پرابلم ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر یہاں میرے پاس تقریباً 9 دوائیاں ہیں اور ہم ان کے بارے میں بات کریں گے, لیکن یہ صرف ایک ایگزامپل ہے اور ہر مریض کی دوائیاں ان کی بیماریوں کے لحاظ سے مختلف ہوں گی اور آپ کو ان دوائیوں کے بارے میں ڈاکٹر سے اچھی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے. اور جب آپ گھر جائیں اور دوائی کا پیکٹ کھولیں تو اس کے ساتھ میں ایک انفارمیشن پیکٹ آتا ہے جس میں اس دوائی کے بارے میں ڈیٹیل میں انفارمیشن لکھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ دوائی ہے میٹانیکس. میٹانیکس ڈائبیٹک نیوروپیتھی میں دی جاتی ہے. اس کو دن میں 2 دفعہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیپر آیا ہے. اس کو ہم اوپن کریں تو اس میں اس دوائی سے متعلق تمام ڈیٹیلز کہ اس کی ڈوسیج کتنی ہے, سائیڈ ایفیکٹس کون سے ہیں, یہ چھوٹا چھوٹا سا اس میں کافی ساری اچھی انفارمیشن ہے. تو جتنا بھی ہو سکے, مجھے معلوم ہے یہ بہت ہی اسمال لکھا ہوا ہے اور کافی سارے لوگوں کو میڈیسن کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی, لیکن جتنا بھی ہو سکے اپنی دوائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ہی اہم ہے. دوسری دوائی آئرن. آئرن جو ہے وہ انیمیا میں یعنی کہ خون کی کمی میں دیا جاتا ہے اور اس کو کھانے کے ساتھ لیں کیونکہ ورنہ بہت نازیہ کی شکایت کرتے ہیں پیشنٹس. تیسری دوائی گلومیٹزا یعنی کہ میٹفورمن. تو یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ ایک ہی دوائی مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے بنا سکتی ہیں, جیسے کہ یہاں پہ اس دوائی کا نام ہے گلومیٹزا, لیکن اس کا جنیرک نام یعنی کہ جو اس کا کامن نیم ہے وہ ہے میٹفورمن, اور اس کو مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے بنائیں. اس وجہ سے آپ کو یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ آپ ایک ہی دوائی 2 دفعہ نہیں کھا رہے ہوں, کیونکہ میرے کچھ مریض ایسے ہیں جو ایک ہی دوائی کو 2 ڈفرینٹ کمپنیوں سے لے کے وہ استعمال کر رہے تھے, جس کی وجہ سے اوور ڈوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آئبوپروفن آرتھرائٹس کے لیے دوائی ہے اور اس کو بخار میں درد میں لیا جا سکتا ہے. اور میک شور کریں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ایک دن میں میکسیمم ڈوسیج یعنی کہ ایک دن میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنی آئبوپروفن لے سکتے ہیں, وہ بھی ہر مریض کے لیے مختلف ہوتا ہے. یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گردے صحیح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں. دوائیاں جو ہیں وہ ہم جب لیتے ہیں تو جسم سے یا تو لیور کے ذریعے ایکسکریٹ ہوتی ہیں یا کڈنی کے ذریعے زیادہ تر دوائیاں. تو اگر کڈنیز یا لیور صحیح سے کام نہیں کر رہے ہوں تو یہ دوائیاں جسم سے خارج نہیں ہو سکتی اور ان کا لیول بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹاکسک ایفیکٹس ہو سکتے ہیں یعنی کہ زہریلے اثرات. کیلشیم اینڈ وٹامن ڈی. یہ
آسٹیوپوروسس یا بونز کی بیماریوں میں لوگوں کو دی جاتی ہے. اور کیلشیم کی جو ایک دن میں آپ کو کتنا چاہیے وہ ہے تقریباً 1200 ملی گرامس اے ڈے. اور وائٹامن ڈی بھی ہڈیوں کی بیماریوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, دانتوں کی صحت کے لیے, اور ہڈیوں کے بھربھرے ہو جانے والی بیماری یعنی کہ آسٹیوپوروسس کے علاج میں یہ بہت اچھا ہے. اور ان کو بھی, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ 2 دوائیاں اکٹھے لے رہے ہوں تو ایک دوائی صحیح سے جذب نہیں ہوتی, جیسا کہ تھائرائڈ ہارمون ہے. اگر میں وہ کیلشیم کے ساتھ لوں تو تھائرائڈ ہارمون صحیح طریقے سے ایبزورب نہیں ہوگا اور جسم کو اتنی دوائی نہیں ملے گی جتنی کہ اس کو ضرورت ہے. تو یہ باتیں بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہیں. نیکسٹ ویلکال یا کولیسیولام دوائی کولیسٹرول کے لیے بھی ہے اور ڈائبٹیز کے لیے بھی. اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کھانے کے ساتھ ہی لی جائے, لیکن کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو اگر کھانے کے ساتھ نہیں لی جائیں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو چھوٹے عرصے تک کام کرنے والی انسولن ہے اس کو اگر کھانے کے ساتھ نہ لیا جائے تو خون میں شوگر کے نہایت کم ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو ایک اصلی واقعہ بتاتی ہوں. ایک صاحب جن کو گلاؤکوما تھا, یعنی کہ ان کی آنکھوں میں پریشر بہت زیادہ تھا, وہ ایک دوائی لے رہے تھے ٹیمولال آئی ڈراپس جو بیٹا بلاکرز ہیں, اور اس سے ان کی بیماری کنٹرول میں تھی. ایک دفعہ ان کی دوائی ختم ہو گئی, وہ فارمیسی گئے اور کہا کہ مجھے ریفل چاہیے. تو فارماسسٹ نے کہا کہ ابھی اس وقت تو یہ دوائی ہمارے پاس اسٹور میں موجود نہیں ہے, آپ یہ دوسرا آئی ڈراپس گھر لے جائیں اور جب تک ہمارے پاس یہ دوائی آ جائے تب تک آپ یہ استعمال کریں اور پھر کچھ دن میں واپس آ کے اپنی دوائی لے جائیں. یہ صاحب وہ آئی ڈراپس لے آئے اور ان کو استعمال کرتے رہے. 3 ہفتے 4 ہفتے تک وہی آئی ڈراپس یوز کرتے رہے اور واپس نہیں گئے دوائی لینے. اور پھر انہوں نے مجھے وہ دوائی دکھائی, کہنے لگے مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہا. تو جب میں نے ان کی آئی ڈراپس دیکھے تو وہ 5% سوڈیم کلورائڈ آئی ڈراپس تھے, یعنی کہ صرف نمک والا پانی, اس میں کوئی ایکٹیو انگریڈینٹ نہیں تھا. تو دوا کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا چاہیے کہ اس پہ نام کیا لکھا ہے اور اس کے اندر کون سے کیمیکل انگریڈینٹس ہیں. اگر یہ آپ خود سے نہیں سمجھ سکتے تو اپنے فارماسسٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ یہ کون سی دوائی ہے, کس بیماری کی ہے, اس کے اندر کیا ہے, اور یہ جو میں دوسری دوائیوں کے ساتھ لے رہا ہوں کیا کوئی پاسبل انٹریکشن ہے. تو جیسے کہ اب ان صاحب کی آنکھ خراب ہو گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ آپٹک نرو میں ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ پھر irreversible ہوتا ہے, یعنی کہ واپس نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے, ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے بینائی کا چلا جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ دوبارہ ہم یہی کہیں گے کہ اگر گھر میں 2-3 لوگ ہیں جو الگ الگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر میاں کو ہائی بلڈ پریشر ڈائبٹیز ہے اور خاتون کو آرتھرائٹس اور آسٹیوپوروسس کی بیماری ہے, تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خاتون نے اپنے ہسبینڈ کی دوائی غلطی سے کھا لی اور ان کی بلڈ شوگر بہت کم ہو گئی, یا ان کو کوئی ایسی کمپلیکیشن ہو گئی کہ سب لوگ حیران ہو گئے کہ ان کو یہ پرابلم کیسے ہوئی اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مسئلہ تھا. تو اس وجہ سے ہر مریض کی دوائی کو الگ الگ رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی کہ دوائیوں کو اسٹور ایسی جگہ کریں جہاں پہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے. آئرن ایک سمپل دوائی ہے جو کافی خواتین استعمال کرتی ہیں. اگر بچوں کے ہاتھ لگ جائے اور وہ ساری آئرن ٹیبلیٹس کھا لیں تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے, اور بچے جو ہیں وہ اس کی وجہ سے مر چکے ہیں, ایسے ہو چکا ہے. اس کے علاوہ یہ دوائی ہے کوریگ از فار ہائی بلڈ پریشر. تو اگر اپنی دوائی آپ 20 ملی گرامس ایوری ڈے لیتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم جب آپ دوائی لینے گئے تو غلطی سے آپ کو 40 ملی گرامس مل گئی, تو اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ اگر 40 ملی گرامس کی پلز ہیں تو اس کو آدھا کر کے آدھی صبح اور آدھی رات میں کھانی ہے. ایسے اکثر ہوتا ہے کہ ایک ہی دوا اگر ہم مختلف ڈوسز میں لیں تو اس کی قیمت برابر ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ میری کوریگ کی ڈوسیج ہے 20 ملی گرامس ونس اے ڈے, تو اگر میں 40 ملی گرامس کی پلس لے لوں اور اس کو آدھا کر کے آدھی صبح اور آدھی رات میں کھاؤں تو مجھے اس کے پیسے برابر ہی دینے. اس لیے اکثر فارمیسیز یا مریض جو ہیں وہ زیادہ ڈوسیج کی دوائی لے لیتے ہیں تاکہ 30 دن کے بجائے 60 دن چلے.
تو اس میں بس آپ کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ ہر دفعہ جب بھی دوائی کھا رہے ہوں تو نام پڑھ لیں اس کا، اور اس کی ڈوسیج صحیح آپ کو معلوم ہو، اور کھانے کے ساتھ لینی یا نہیں لینی، یا کون سی دوسری دوائیوں کے ساتھ لینی ہے، یہ باتیں بھی معلوم ہوں. اور اگر ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو دوائیاں نقصان دینے کے بجائے ان کا جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکیں گی. اور ایک اور نئی اسٹڈی میں معلوم ہوا کہ 40% تک مریض اپنی دوا نہیں لے رہے تھے. تو دنیا کی بہترین سے بہترین دوائی بھی اپنا کام نہیں کر سکتی اگر ہم اس کو نہیں لیں تو. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہوں اور دوائیوں کے بارے میں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ صرف ایک جنرل ایڈوائس ہے، یہ ہر اسپیسیفک مریض کے لیے نہیں ہے، اور آپ کو ہر مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، فارماسسٹ کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ہی بیماریوں کی جو دوائیاں استعمال کر رہے ہیں اور کون سی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں ان کے بارے میں اسپیسیفک معلومات حاصل کریں اور ان ہدایات پر صحیح طریقے سے عمل کریں، کیونکہ یہ ہر مریض کے لیے مختلف ہیں. تو آج کے پروگرام میں بھی جن بھی دوائیوں کا ذکر ہوا ہے، اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو بھی میں یہی آپ سے دوبارہ کہوں گی کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مشورے کے ساتھ ان دوائیوں کو درست طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ دوائی کو اگر غلط طریقے سے لیا جائے تو وہ زہر بھی ثابت ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ریٹ پوائزن یا چوہوں کو مارنے والا زہر ہے، اس کو تھوڑی سی مقدار میں یوز کرتے ہیں تو اس سے وارفرین بنتی ہے. تو کیمیکلز جو ہیں ان کو ہم اپنے فائدے یا نقصان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فائدہ کیسے کریں گی اور نقصان کیسے کریں گی. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شکریہ.